اور یہ حاجی مکے میں حاضر ہو کر پھر مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے اور اس پتھر کو دیکھتا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ ایک اور پتھر کی بھی زیارت کرتا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی پتھر ہے، یہ وہی مقام ہے جس کے گرد نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، جس کے قرب میں، جس کا ذکر قرآن میں ہے اس جگہ کا۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ وہ ہے جہاں وہ جنتی پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ کھڑے ہوئے اور اس پتھر نے آپ کے قدم کا عکس لے لیا، امبوز ہو گئے، وہ نقش بن گیا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس وقت لکھا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر ہم دیوار بنائیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں نکل چلے اور قریب ہی جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے۔ درمیان میں جبریل امین ملتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو اور کہتے ہیں آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس کو پہاڑ میں دفن کر دیا۔ اس جگہ وہ چھوٹے بڑے 2 پتھر مدفون ہیں، آپ دونوں کو نکالیے، ایک کو کعبے کی دیوار پہ لگائیے اور وہ کعبے کے دیوار میں لگے گا تو لوگ اسے بوسہ دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر عمارت بنا رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں پتھر آپ لے کر آ گئے اور پیغام الہی بھی آ پہنچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق سنگ اسود کو تو گوشے میں لگا دیا، خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا اور دوسرے پتھر پر آپ خود تشریف فرما ہو گئے، کیونکہ اب کعبے کی عمارت بلندی کی طرف جا رہی تھی تعمیر میں۔ اب اس بلندی کی طرف چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار کو بلند کرنا تھا۔ آپ نے وہ پتھر جب رکھا جس پر کھڑے ہوئے، وہ پتھر اب لفٹ کا کام کرنے لگا۔ جب آپ چاہتے تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا، جب آپ چاہتے تو وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ یہ ہے جنتی پتھر، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ جنتی پتھر ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود یہ جو پتھر ہے یہ جنتی یاقوت ہے۔ بہت پہلے یہ سفید تھے، نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نور سے اللہ نے مشرق اور مغرب کو چمکا دیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں نصب کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں جانب پھیل گئی، اور یہ جتنی روشنی جہاں جہاں تک پھیل گئی وہی حرم کی حدود قرار پائی۔ حرم کے اندر جب ہم آتے ہیں، حدود حرم، یہ حدود حرم کیسے بنی؟ یہ حجر اسود کی روشنی جہاں تک پھیلی وہ حدود حرم قرار پائی۔ سبحان اللہ، اس کو حدود حرم کہا گیا۔ اور یہ حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے۔ اور جو دوسرا پتھر سنگ اسود یہ جب آیا یہ بھی سفید تھا، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدم رکھے، یہ بھی سفید ہے۔ اور وہ سفید پتھر جس کو ہم بوسہ دیتے ہیں اب سیاہ ہو چکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی گناہوں کی کالک کی وجہ سے یہ پتھر سفید
اب سیاہ ہو چکا۔ سید عالم علیہ السلام نے اس پتھر کو چوما۔ فاروق اعظم ایک مرتبہ اس پتھر کے قریب گئے اور فرمایا اے پتھر میں جانتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر نبی کریم نے تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں بھی تمہیں نہ چومتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پتھر جسے حاجی کبھی قریب سے کبھی دور سے دیکھتا ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ قیامت میں یہ پتھر اٹھایا جائے گا اور اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور جس سے وہ دیکھے گا، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ پتھر بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں یہ پتھر گواہی دے گا۔ اے حج پر جانے والوں، حجر اسود کو چومو گے، حجر اسود کا استلام کرو گے، کل قیامت کے دن یہی حجر اسود تمہاری گواہی دے گا۔ فرمایا اس حجر اسود کو جو مس کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حجر اسود کو مس کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے یہ پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کرتا تھا، اور فرمایا اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی اصل شکل پر دیا جائے گا، یعنی ابھی یہ سیاہ ہو چکا ہے، دوبارہ سے یہ روشن ہو جائے گا اور سفید ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کا حجم، یہ حجر اسود اتنا بڑا ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے ساتھ جو جبل ابو قبیس ہے یہ اس کے برابر اتنا بڑا پتھر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ سفر میں نے کہا دعاؤں کا سفر ہے۔ خود غور کریں، جو حج پر جا رہے ہیں انہیں جگہ جگہ پر دعائیں کرنی ہیں۔ جب وہ عمرے کی نیت کر لیں گے، حج کی نیت کریں گے، اس کے بعد بھی دعا کریں گے، مکے میں داخل ہوں گے پھر بھی دعا کریں گے، مسجد حرام میں داخل ہوں گے دعا کریں گے، حجر اسود کی طرف ہاتھ بڑھا کر دعا کریں گے، خانہ کعبہ کے ہر چکر پر دعا کریں گے۔ جب طواف مکمل ہو جائے گا تو پھر وہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا کریں گے۔ اس دعا کے وقت جو طواف کر لیتا ہے اور طواف کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگتا ہے، فرمایا نبی پاک نے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، اس کا غم دور کر دوں گا، اس سے محتاجی نکال دوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، اور دنیا ناچار ہو کر مجبور ہو کر اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ دنیا کو نہیں جائے گا۔ تو یہ دعاؤں کا سفر ہے۔ اور اس کے بعد امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں وہ دعا بھی لکھی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ جب حاجی مانگتا ہے طواف کرنے کے بعد، وہ کہتا ہے اللہم انکا تعلم سری، اے اللہ تو میری چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، وہ علانیتی، اور اے اللہ تو میری کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ فرماتا عرض کرتا ہے فقبل معذرتی، اے اللہ تو سب جانتا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی، بس میری معذرت کو قبول کر لے۔ اے اللہ تو میری حاجت بھی جانتا ہے، اے اللہ تو میری خواہش کو پورا کر دے، میرے دل کا حال اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل میں سما جائے۔ اور حاجی یہ دعا کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے طواف کیا پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھی، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جو حج پر جا رہے ہیں یہ عشق و مستی کے سفر سے برکتیں لے کر جائیں، اور یہ کتاب پڑھیں رفیق الحرمین، اور اس کی دعائیں پڑھیں۔
انشاءاللہ الرحمن آپ کو وہ سوز و گداز ملے گا جو اس سے پہلے کبھی آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ وقت ختم ہوا جاتا ہے، ایک ثنا خان باقی ہے، کچھ اشعار ہم سنیں گے اور کچھ وقت بھی ہمارے ایڈمن سے ہم چاہیں گے کہ بڑھا دیں، تاکہ جب حاجی کعبے کے جلووں کو اور مدینہ منورہ کے گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں میں سمو لیتا ہے